اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنے زیور اور روپے آئے کہاں سے؟ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا اور وہ ہنسنے پہ مجبور ہو گیا۔ پیدائشی اور جدی پشتی رئیس زادہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ فضول خرچ نہیں ہوں۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ میری جیب خرچ سے ہے۔ وہ اپنی سمجھداری پہ کالر کھڑے کر رہا تھا اور مجھے اس کی یہ سمجھداری بہت اچھی لگی تھی۔ لیکن خیام یہ سب کچھ تم روحانہ بھابھی کے حوالے بھی تو کر سکتے ہو، میں نے بالآخر کہہ ہی دیا تھا۔ یقیناً کر سکتا ہوں، لیکن وہ ابھی اپنے آپ کو اس قابل اور بہادر نہیں سمجھتی۔ ہاسٹل میں کافی بور ہو چکی ہے، بنگلے کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہو ہی رہا ہے، بہت جلد اسے وہاں شفٹ کر دیں گے۔ اور ہاں، تم ذرا جلدی پاکستان کا چکر لگانا۔ ایئرپورٹ تک وہ مجھے سی آف کرنے آیا تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مجھے سی آف کرنے کے بعد ہاسٹل گیا تھا۔ روحانہ بھابھی سے ملنے وہ پھول اور گفٹ لے کر گیا تھا۔ کل سے ذرا بہتری ہو چکی تھی، اور گاؤں جانے سے پہلے وہ انہیں بھی کچھ تاکیدیں کر کے گیا تھا، اور اپنے والٹ سے 50,000 کی رقم بھی دے کر گیا تھا۔ یعنی وہ گاؤں جانے سے پہلے اپنی ہر چیز دے گیا تھا، حتیٰ کہ اپنے گلی کی چین بھی ان کو پہنا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھے آخری کال میں بتائی تھی، اور اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ پیر سائی اور احمد شاہ ہچکیوں سے رو رہے تھے، خود وحید کاظمی کے آنسو بھی رخساروں پر پھسل چکے تھے۔ مردان خانے میں مکمل سکوت تھا۔ حویلی کے تمام مرد اندر موجود تھے، اور خیام شاہ کے دوست کی باتیں سننے کے لیے مردان خانے کی جالی کے ساتھ کھڑی عورتیں بھی رو پڑی تھیں۔ اور شہرزاد جو مکتوم کی اصلیت جاننے کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اس کی اصلیت جان کر دم بخود رہ گئی تھی۔ بیٹا، میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ تمہاری امانتیں جلدی نہیں لوٹا سکا، مگر ان کی حفاظت اپنے مال سے بھی زیادہ کی ہے۔ وحید کاظمی مکتوم سے درخواست کر رہے تھے، جو پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں یہاں سے جاتے ہی مشکلات میں گھر گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی، مجھے اپنا گھر بنانا تھا، بیوی بچے کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن ان لوگوں کا میرا بوجھ اٹھانا پڑ گیا۔ میری ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا تھا، 2 سال اس تکلیف میں گزر گئے، انڈیا سے علاج کروانا پڑا، 5 سال بعد پاکستان آیا، اور سب سے پہلے روحانہ بھابھی سے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ خیام کی زندگی کی امید تو میں 5 سال پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھ سے رابطہ ضرور کرتا۔ ہاسٹل گیا تو پتہ چلا کہ وارڈن نے روحانہ بھابھی کو نکال دیا تھا۔ اب نہ جانے وہ کہاں تھی، البتہ وارڈن کے خیال میں وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی، اور یہ سن کر مجھے اندر ہی اندر تسلی ہوئی تھی۔ پھر تقریباً 10 سال بعد میں واپس آیا، اور یہاں حویلی میں بھی آیا۔ مکتوم کے بارے میں پتہ چلا تو بے حد خوشی ہوئی تھی، لیکن روحانہ بھابھی کی وفات کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس روز آپ سب لوگ کسی شادی میں شرکت کے لیے پشاور گئے ہوئے تھے، مجھے مایوس لوٹنا پڑا، اور تب سے اب تک میری بیوی بیمار ہے، جس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، بچوں کی دیکھ بھال، کاروبار کی دیکھ بھال، بیوی کا علاج وغیرہ، اسی لیے اتنی تاخیر ہوئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ نادم ہو رہے تھے، اور مکتوم کے تاثرات ہنوز پتھر تھے۔ یہ تمہارے ماں باپ کا نکاح نامہ، یہ نکاح کے دن کی تصویریں، یہ کاغذات، لیکن مکتوم کے پتھر مجسمے میں جان پڑ گئی تھی۔ اسے صرف تصویریں اور نکاح نامہ دکھائی دے رہا تھا، اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ یہ خیام کی پرسنل ڈائریاں ہیں، اور یہ تمہارے بنگلے کے پیپر ہیں۔ جب اس نے یہ بنگلہ خریدا تھا تب تک میل کے آخری مراحل میں تھا، اور اب یہ مکمل تیار شدہ بنگلہ ہے۔ میں جب بھی پاکستان آتا ہوں بنگلے کی دیکھ بھال ضرور کرواتا تھا، اور ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا۔ اب تم مالک ہو، جو چاہے کر سکتے ہو۔ وحید کاظمی اسے سب کچھ مکمل تفصیل سے بتا رہے تھے، اور مکتوم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا تھا، اور باہر کان لگائے کھڑی عورتوں کے سنگ شہرزاد جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ مکتوم کو آئینہ دکھاتے دکھاتے خود آئینہ دیکھ بیٹھی تھی کہ مکتوم کے باپ نے اس کے باپ یعنی پیر سائیں یہ بے جان واری تھے، الٹا وہ لوگ مکتوم کے مقروض نکلے تھے، حساب کتاب کرنے بیٹھے تھے، اور لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اور آج ایک بار پھر خیام شاہ کی جواں مرگ پہ حویلی کی ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی، ہر دل میں درد نئے سرے سے اتر گیا تھا۔ اے خاموش خلا کے مالک، تیری قسم، بس میں جہاں میں تجھ سے زیادہ تنہا ہوں، ریزہ ریزہ ٹوٹ چکا ہوں اندر سے، گھر سے باہر گردن تان کے چلتا ہوں۔ مکتوم شاہ پچھلے 5 روز سے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ وحید کاظمی کی حویلی میں آمد اور پھر نئے انکشافات ہونے کا اس نے نہ جانے کیا اثر لیا تھا کہ اسی روز سے جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ مومنہ پپھو، زرش، سہرش، احمد شاہ، میرا بی بی، ہمراہ وغیرہ سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کی قوتیں گویائی جیسے گم ہو کے رہ گئی تھی، اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ اس پہ کس چیز کا اثر ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی کم غور سنجیدہ تھا، لیکن اب تو ان دونوں کیفیت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔
کوئی بھی اس سے بات کرتا وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر پیر سائیں کو ہی بولنا پڑا۔ ہم جانتے ہیں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، ہم پوری دنیا اٹھا کر تمہارے قدموں میں رکھ دیں پھر بھی وہ کمی دور نہیں کر سکتے، لیکن بیٹا ہمیں اپنے دکھ میں شریک کرو گے تو تمہارا بوجھ کچھ نہ کچھ۔ پیر سائیں میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ جانے سے پہلے اجازت لیتا تھا، لیکن آج اجازت کا طریقہ کچھ اور تھا۔ لہجہ سرد تھا، وہ چپ ہو گئے تھے، اور چپ تو حویلی کے تمام افراد بھی ہو چکے تھے۔ سب کی زبانیں بند ہو چکی تھیں، سب کے نشتر تو شاید رک گئے تھے، لیکن جو نشتر دل میں اتر چکے تھے ان کو نکالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں جا اترے تھے۔ جن کو اب نکالا بھی جاتا تو بھی دل کی حالت چھلنی ہی نظر آتی۔ لیکن تمہارے ایگزامز تو ختم ہو چکے ہیں، اب میں اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے مکتوم تم سب کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس حویلی میں تمہارا برابر کا حصہ ہے، تمہاری زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا پیر سائیں۔ یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ قبیلہ میرے باپ کی آبائی وراثت ہے۔ میرے بابا نے اگر موت سے ڈر کے شہر کا رخ نہیں کیا تو میں بھی کچھ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے انہیں روک دیا تھا، اور انہیں اس کی بات سے اطمینان ہو گیا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ جب آپ نے حکم کیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے، اور مکتوم شاہ ان کے اجازت لے کر لاہور چلا گیا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی بنانی تھی، اپنا مستقبل سوچنا تھا۔ آگہی کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی چیز کی آگہی سے عذاب میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس آگہی سے بے خبری بھلی ہو تھی۔ آگہی سے کیا پایا؟ بے قراری سی بے قراری، پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ اور کبھی کبھی یہی آگہی ہمارے لیے راحت جان بن جاتی ہے، لمحہ بلمحہ شعور میں اترتی ہے تو سکون دے جاتی ہے، دل و دماغ سرشار سے ہو جاتے ہیں۔ تب لفظ آگہی بھی بڑا دلکش لگتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کے لیے یہی آگہی بالکل خالی پن لے کر آتی ہے۔ انسان سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی خالی رہ جاتا ہے، نہ عذاب ملتا ہے نہ راحتیں جا، بس فقط خالی پن ہوتا ہے، اور انسان ہوتا ہے۔ اور یہی تیسرے روپ کی آگہی مکتوم شاہ کے دل و دماغ پہ ثبت ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی خالی تھا، بالکل جامد، بس ایک ہی مقام پہ ٹھہرا ہوا تھا، ہر سرد و گرم سے بے بہرا، ہر احساس سے دور، ہر جذبے سے پرے، جیسے کسی اور کی زندگی جی رہا ہو، اور اس زندگی سے کوئی مطلب، کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ جینے کی ذمہ داری نبھانا تھی، اور وہ جیسے تیسے نبھ رہی تھی۔ اگرچہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی پوسٹ آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ آفر مسترد کر ڈالی تھی۔ چند پرائیویٹ اداروں نے بھی اس کی ذہانت کے لیے اپنے در کھولے تھے، لیکن اس نے یہ بھی در بند کر دیے تھے۔ دماغ ٹھکانے پہ تو ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا کریئر تباہ کر رہے ہو؟ تو قیر شاہ لاہور آئے تھے۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد حیرت سے چلا اٹھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتے رہے، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوئے تو آہستگی سے بول اٹھا۔